ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے پر ایک شخص آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، درخواست کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص سے ملاقات کے لیے تیار ہوئے تو آپ نے پانی کا ایک برتن سامنے رکھا، اپنے بالوں کو مرتب کیا، اس کے بعد اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے اس عمل سے تعجب کیا اور واپس آتے ہی آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ملاقات سے پہلے کیوں آپ پانی کے برتن کے سامنے کھڑے ہوئے اور بالوں اور چہرے کو مرتب کیا؟ فرمایا، اے عائشہ، خداوند عالم دوست رکھتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جائے تو اپنے آپ کو مرتب اور مزین کرے۔ دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر انتہائی خوبصورت، دنیا کے محلات میں سب سے زیادہ عزت اور احترام اور توقیر رکھتا ہے۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کا گھر اندر سے انتہائی خوبصورت ہے۔ اس گھر کو دیکھیں تو آپ کو اس گھر میں چند برتن نظر آئیں گے، یہاں پر ایک چارپائی نظر آئے گی جس کے اوپر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر بھی موجود ہے، جبہ مبارک بھی موجود ہے۔ اس کے اندر آپ کو کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں گی جو اس دور میں کھانا پکانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آپ کو چٹائی نظر آئے گی، چٹائی کے ساتھ ساتھ پانی کا ایک مرتبان نظر آئے گا، اسے پانی کا گھڑا بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرہ مبارک کا ایک پورا عکس ہے جو کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، سرکار کی نجی زندگی کی بات کی جائے تو منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواضع اور انکساری کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے، اپنا وزن اپنے بائیں پہلو پر ڈالتے تھے اور کھانا کھاتے وقت کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے تھے، اللہ کے نام سے شروع کرتے اور لقموں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ آپ کا یہ عمل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نعمتیں عطا کرنے والے کی یاد میں رہنا چاہیے۔ آپ کھانا کھانے میں زیادہ دیر نہیں کرتے تھے، جب کسی کھانے کو ہاتھ لگاتے تھے تو فرماتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار اس میں برکت عطا فرما۔ آپ کسی بھی کھانے کو خراب نہیں کہتے تھے، اگر دل چاہتا تھا تو کھاتے تھے، ورنہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ آپ کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ دسترخوان پر آپ سب سے پہلے شروع کرتے تھے اور سب سے آخر میں ہاتھ کھینچتے تھے تاکہ دوسروں کو کھانا کھانے سے شرم محسوس نہ ہو اور بھوکے دسترخوان سے نہ اٹھ جائیں۔ آپ ہمیشہ کھانا اپنے سامنے سے کھاتے تھے اور گرم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کا کھانا نہایت سادہ ہوتا تھا، جیسے جو کی روٹی اور نمک وغیرہ۔ آپ نے کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ کھانے میں خرما زیادہ پسند فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھنے کے لیے کسی مخصوص جگہ کا انتخاب نہیں کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاتے، چاہے دروازے کے پاس ہی جگہ مل جائے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اٹھتے یا بیٹھتے وقت کوئی آپ کے احترام کے لیے اٹھے۔ آپ اس بارے میں فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے احترام میں کھڑے ہوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے لشکر بھیجنے کا ارادہ کرتے تھے تو لشکر کو اپنے پاس بلاتے تھے اور ان سے فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کی راہ میں اور اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے سے جنگ پر جانا، اپنے دشمنوں کے ساتھ خیانت نہ کرنا، انہیں مسئلہ یعنی ناک کان کاٹنا وغیرہ نہ کرنا، ان کے ساتھ مکاری اور دغا بازی نہ کرنا، بوڑھے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ مت کرنا اور درختوں کو مت کاٹنا مگر یہ کہ جہاں مجبوری ہو۔ مسلمانوں میں سے ہر کوئی چھوٹا بڑا مشرقین کو پناہ دینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو پناہ دے تو وہ اس کی پناہ میں رہے گا تاکہ پیغام اسلام کو سن سکے، اور اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو تم مسلمان بھائیوں میں سے ہو جائے گا، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس کو اس کے گھر تک پہنچا دینا اور خدا سے مدد چاہنا۔ دوستو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود اسلحے کی بات کی جائے تو آپ کے اسلحے میں کئی تلواریں تھیں جو تاریخ میں اپنے اپنے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کل 9 تلواریں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ 9 تلواروں میں سے 2 تلواریں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وراثت میں ملی تھیں۔ اس کے علاوہ 3 تلواریں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مال غنیمت میں سے ملی تھیں۔ اس وقت ان 9 تلواروں میں سے 8 تلواریں استنبول میں ایک عجائب گھر میں محفوظ کیے گئے ہیں، جبکہ ایک تلوار مصر میں ایک مسجد جو کہ بازار کے اندر موجود ہے، اس کے اندر محفوظ کی گئی ہے۔ ان تلواروں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے العزب۔
عزب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تلوار ہے جو آپ کو سعد بن عبداللہ عباد الانصار نے تحفے میں دی تھی، اور یہی وہ تلوار ہے جو آپ نے غزوہ احد میں حضرت ابو دجانہ الانصاری کو عطا کی تاکہ میدان جنگ میں مخالفین کا سامنا کرے۔ یہ تلوار آج بھی مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے ایک مسجد جس کا نام مسجد حسین بن علی ہے، اس میں محفوظ رکھی گئی ہے۔ پھر دوسری تلوار کا نام تھا الرسوب۔ یہ وہ تلوار ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں کہیں پشت سے منتقل ہوتے ہوئے آپ کو مل گئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثتی تلواروں میں سے ایک ہے۔ یہ 140 سینٹی میٹر لمبی ہے اور یہ ترکی شہر استنبول میں توپ کاپی نامی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ پھر آتی ہے المخدم۔ المخدم تلوار کے حوالے سے دو مختلف رائے سامنے آتی ہیں، یعنی پہلے تو یہ کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بعد میں علی بن ابی طالب کی اولاد میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تلوار حضرت علی کو شام میں ایک جنگ کے دوران مال غنیمت میں ملی تھی اور اس تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی الرسوب کے ساتھ ترکی کے شہر عجائب گھر توپ کاپی میں محفوظ ہے جو استنبول شہر میں واقع ہے۔ پھر آتی ہے القلعی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہے، اس کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے شہر استنبول میں جو ایک میوزیم ہے جس کا نام ہے توپ کاپی، اس میں محفوظ ہے۔ اور قلعی تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع نے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر عطا کی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار اور سونے کے بنائے ہوئے 2 ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نکالا تھا جو کہ قبیلہ جرہم جو ہے اس نے ایک زمانہ قبل یہاں پہ دفن کیے تھے۔ بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب نے اس تلوار کو دیگر سامان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں بحفاظت رکھوایا۔ اس تلوار کے اوپر چند الفاظ بھی لکھے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور تلوار کا نام ہے الماسور۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ہے جو آپ کو اپنے والد صاحب سے بطور وراثت ملی تھی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران جب آپ سفر کر رہے تھے اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تلوار اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنایا گیا ہے اور دستہ دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور عجائب گھر توپ کاپی میوزیم میں محفوظ ہے۔ پھر بات کرتے ہیں الحطف کی، جس کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ تلوار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے بطور مال غنیمت ملی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے باپ داداؤں بنی اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر آ پہنچی۔